ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس کے تعلق سے کچھ گفتگو سے پیشتر آئیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی محبتوں کا نذرانہ درود پاک کی شکل میں پیش کریں اور بآواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دنیا سائنسی اعتبار سے ترقی کی آخری منزلوں تک پہنچ رہی ہے. آدمی سائنسی ترقی کی بنیاد پر چاند پر کمندیں ڈال رہا ہے، مریخ کی مسافت طے کر رہا ہے، ستاروں کی پیمائش کر رہا ہے. یہ سب سائنسی ترقی کی بنیاد پر ہے. سائنس نے انسان کو جو ترقیاں دی ہیں انہی ترقیوں میں سے ایک ایجاد موبائل اور انٹرنیٹ بھی ہے. یہ موبائل اور انٹرنیٹ اس کے بہت سارے فوائد بھی ہیں اور فوائد سے زیادہ اس کے نقصانات بھی ہیں. اگر اس کے فوائد شمار کیے جائیں تو پہلے آدمی رابطہ کرتا تھا خط و کتابت کے ذریعہ. ہفتوں مہینوں لگ جاتے تھے کسی کی خبر کسی تک پہنچنے کے لیے. گھر پہ اگر کوئی حادثہ ہو جاتا تھا تو اس حادثے کا علم ہوتے ہوتے حادثے کا سارا رنج سرد پڑ جاتا تھا. لیکن اس موبائل کی ایجاد نے اس مشکل کو آسان کر دیا اور آدمی اب پل بھر میں ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھے ہوئے اپنے دوست، احباب، رشتہ دار، عزیز و اقارب، ماں باپ، بھائی بہن سے وہ رشتے کو استوار کر لیتا ہے اور ان سے گفتگو کر کے ان کے حالات بھی معلوم کر لیتا ہے. اور ترقی کیا اس انٹرنیٹ نے تو اب صرف باتوں تک باتیں محدود نہیں رہی، اب باقاعدہ آدمی سامنے والے کو دیکھ کر کے بھی باتیں کر لیتا ہے. یہ ہمارے اخلاقیات میں اس کی ترقی ہے. معاملات میں اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے معاشی اور اقتصادی معاملات آج اسی موبائل اور انٹرنیٹ کے اوپر منحصر ہیں. جو ہماری معاشی مشکلات تھی، اقتصادی مشکلات تھی، اس انٹرنیٹ اور موبائل نے بہت آسان کر دیا. اپنے سامان تجارت کا اشتہار ہم اسی کے ذریعے کرتے ہیں. کسی سامان کو اسی انٹرنیٹ کے ذریعے منگوا لینا، اپنے سامان کو کہیں پہ بھیج دینا، بہت سارے کاروبار اسی انٹرنیٹ کے اوپر منحصر ہو گئے ہیں. یہ ایک دشواریاں بھی دور ہو گئی ہیں. اسی انٹرنیٹ کے استعمال سے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں لوگ کما لیتے ہیں اور اپنی زندگی عیش و عشرت میں گزارتے ہیں. اسی انٹرنیٹ اور موبائل کے فوائد میں ایک فائدہ اور اہم فائدہ یہ بھی ہے کہ ہم بہت سارے ایپ کے ذریعہ، انٹرنیٹ کے ذریعہ
یا ویب سائٹ کے ذریعے دین کا پیغام ہم دور دور تک پہنچا سکتے ہیں. دین کا میسج، دین کا پیغام، اپنی تقریریں، اپنی باتیں، اپنے مضامین، بہت ساری دینی کتابیں ہم اس سے پھیلا سکتے ہیں. لیکن ان کے فوائد سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے. لیکن جہاں پر اس کے فائدے ہیں وہیں پر اس کے بہت سارے نقصانات بھی ہیں اور مضر نقصانات ہیں. مگر بات یہ ہے کہ جب انسان کے سامنے کسی چیز کا فائدہ رکھا جاتا ہے تو فائدے کے اوپر تو اس کی نگاہیں ہوتی ہیں، وہ ان کے فوائد کو تو گن لیا کرتا ہے، لیکن اس کے نقصانات سے وہ پہلو تہی کر لیا کرتا ہے. تصویر کا ایک رخ دیکھ کر کے وہ اتنے استعمال میں لے کے آ جاتا ہے، لیکن دوسرے رخ سے اس کے کیا نقصانات ہیں اس کی جانب اس کی توجہ نہیں جاتی ہے. انٹرنیٹ کا بھی یہی مسئلہ ہے. جس طریقے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابتدائے اسلام میں شراب حرام نہیں تھی. شراب کے حوالے سے جب صحابہ کرام نے بارگاہ رسالت میں استفسار کیا تو قرآن پاک میں اس کا اجمالاً حکم آیا تھا. جب تک اس کا تصریحاً صراحت کے ساتھ اور حتمی طور پہ حکم نازل نہیں ہوا، اور پہلی مرتبہ جب پوچھا گیا تو قرآن پاک نے یوں جواب دیا تھا، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس. کہ اے محبوب تم فرما دو، یہ شراب کے بارے میں تم سے پوچھتے ہیں، تم فرما دو اس میں چند منافع تو ہے لیکن اس میں گناہ بہت بڑا ہے. تو وہ لوگ جو دانا بینا تھے، جو حالات پر نظر رکھے ہوئے تھے اور جو عقل مند اور ہوشیار تھے، انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا جب اس میں گناہ بڑا ہے اور فوائد بہت کم ہے تو پھر ایسی باتوں کی جانب توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور انہوں نے وہیں پر شراب سے جو ہے اپنا ناتا توڑ لیا. پھر اس کے بعد شراب کے حوالے سے اب بھی وہ لوگ جو شراب میں جو ہے پیا کرتے تھے، لیکن جو ہے وہ شراب کے نقصانات کی طرف ان کی توجہ نہیں گئی تھی. اس کا نقصان اس طرح سامنے آیا کہ ایک مرتبہ مغرب کی نماز میں ایک صاحب کھڑے ہوئے نماز کے لیے اور سورہ کافرون جب پڑھا ہے تو قل یا ایھا الکافرون، اور اس کے بعد جہاں جہاں پر لا تھا اسے ختم کر دیا اور پڑھ دیا قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون. لا اعبد ما تعبدون تھا، جس کا مطلب یہ ہے تم جس چیز کو پوجتے ہو ہم اسے نہیں پوجتے ہیں. تم بتوں کی پوجا کرتے ہو، ہم بتوں کی پوجا نہیں کرتے ہیں. لیکن ان صاحب نے پڑھ دیا اعبد ما تعبدون، جو تم پوجتے ہو وہی ہم بھی پوجتے ہیں. تو جب یہ بات سامنے آئی تو قرآن نے وہیں پر فوراً پابندی ایک اور لگا دیا اور کہا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نشے کی حالت میں قریب مت جاؤ. تو وہ صحابہ کرام جو دانائی رکھتے تھے انہوں نے سوچا جب یہ ہمیں نماز سے روکتی ہے یہ چیز تو پھر اس کے قریب جانے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے وہاں پہ ترک کر دیا. اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے شراب کے حوالے سے قطعاً اور آخری حکم سورہ مائدہ میں نازل کر کے صبح قیامت تک کے لیے حرام فرما دیا. تو شراب میں فوائد بھی تھے، نقصانات بھی تھے، لیکن جو دانا بینا تھے انہوں نے نقصانات کو دیکھا، فائدوں کی طرف توجہ نہیں گئی تو وہ برائیوں سے شروع ہی سے بچ گئے. لیکن جنہوں نے فوائد کی طرف توجہ دیا اور نقصانات کی طرف جن کی نگاہیں نہیں گئیں ان کا نقصان یہ ہوا کہ بعد میں ان سے کچھ خطائیں سرزد ہوئیں. اسی طریقے سے انٹرنیٹ کے اور موبائل کے فوائد تو ہیں، لیکن ان فوائد سے بڑھ کر کے کچھ ایسے نقصانات ہیں جو ہمیں روحانی طور پہ کمزور کر دیتے ہیں، ہمیں ایمانی طور پہ کمزور کر دیتے ہیں، ہمارے جذبات کو وہ ختم کر دیا کرتے ہیں. یہ وہ نقصانات ہیں جن نقصانات سے انسان ایک ڈھانچہ رہ جاتا ہے اسلام کا، اس کے اندر کوئی جذبہ نہیں ہوتا ہے، کوئی طاقت نہیں ہوتی ہے، اس کو گناہوں سے اور دشمنوں سے لڑنے کا کوئی حوصلہ باقی نہیں رہتا ہے. یہ وہ نقصانات ہیں جو انٹرنیٹ کے ذریعے ہمیں ملتے ہیں. ان نقصانات کے ان کے شمار اگر کرایا جائے تو وہ درجنوں نکلیں گے، لیکن آج ایک دو نقصانات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلا نقصان تو انٹرنیٹ کا یہ ہے کہ اس انٹرنیٹ کے ذریعے بے حیائی کا فروغ ہوا ہے. سب سے زیادہ جو نقصان ہوا ہے ہمارے معاشرے کو، ہماری ذات کو، ہماری روحانیت کو، وہ اسی بات سے کہ بے حیائی کا فروغ ہوا ہے.
جب تک یہ موبائل نہیں تھا، جب تک اس موبائل سے ضم انٹرنیٹ نہیں تھا اور سادی موبائل تھی، اس وقت تک بے حیائیاں اتنی نہیں تھی. بے حیائیاں اگر ہوتی بھی تھیں تو وہ ہمارے معاشرے تک ان کی باتیں نہیں پہنچتی تھی، ہمارے گھروں کے اندر تک وہ چیزیں نہیں آتی تھی. لیکن جب سے یہ ٹچ موبائل آیا ہے اور پھر اس کے ساتھ انٹرنیٹ بھی آ گیا ہے تو اب یہی بے حیائیاں، ہمارا معاشرہ تو دور کی بات ہے، ہمارا سماج تو دور کی بات ہے، ہمارے گھر کی چہار دیواری میں یہ بے حیائیاں گھس آئی ہیں. باطل نے کوشش کر کے، محنت کر کے ان بے حیائیوں کو ہمارے گھروں کے اندر رکھ دیا ہے. ہماری چہار دیواری میں بھی ہماری حیا محفوظ نہیں ہے، جبکہ حیا مسلمان کا وہ قیمتی سرمایہ ہے کہ ایمان کے بعد اس سے قیمتی کوئی سرمایہ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کے بارے میں فرمایا ہے، الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ والبذاء، الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ والبذاء من الجفاء والجفاء فی النار، کہ حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان بندے کو جنت میں لے کر کے جاتا ہے. تو جس کے اندر ایمان ہوگا اس کے اندر حیا ہوگی، جس کے اندر حیا ہوگی اس کے اندر ایمان ہوگا، اور انہی دو چیزوں کی بنیاد پر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا حقدار ٹھہرتا ہے. آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ الحیاء لا یاتی الا بخیر، حیا بھلائی ہی لے کر کے آتی ہے، یہ کبھی برائی نہیں لے کر کے آتی ہے. آپ کو ایک مثال میں دوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے اور ہجرت نہیں کیا تھا آپ نے، تو مکہ مکرمہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کا حکم آیا تو کچھ لوگ ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے چلے گئے حبشہ. تو کافروں کو اور کفار قریش کو اس بات سے سکون نہیں ملا، انہوں نے باقاعدہ حبشہ میں ایک جماعت بھیجی اور حبشہ والوں کے پاس جو ہے یہ خبر پہنچائی بادشاہ حبشہ کے پاس کہ ہمارے ہاں سے کچھ لوگ چلے آئے ہیں، ایک نیا دین لے کر کے آئے ہیں، نہ وہ ہمارے دین میں داخل ہے نہ تمہارے دین میں داخل ہے، یعنی نہ وہ کافر ہے نہ وہ عیسائی ہے، وہ لوگ آباء و اجداد کے درمیان اختلاف انہوں نے پیدا کیا ہے. ہم یہاں پہ آئے ہیں کہ آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیں، ہم ان کے اہل و عیال کے حوالے کر دیں. اور اس قافلے کے جو سردار تھے، جنہیں سردار بنایا تھا کفار مکہ نے، وہ حضرت ابو سفیان تھے. وہ اس وقت ایمان نہیں لے کر کے آئے تھے. جب گفتگو ہوئی بادشاہ کے سامنے تو بادشاہ نے کچھ باتیں پوچھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، مذہب اسلام کے حوالے سے. تو وہ ساری باتوں کا جواب جو ہے ابو سفیان نے بالکل سچ سچ دیا تھا. پوچھا تھا بادشاہ نے، بتاؤ اس سے پہلے تمہارے اندر کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ کہا نہیں. کہا انبیاء کرام ایسے ہی ہوتے ہیں. کیا انہوں نے کبھی جھوٹ بولا، کبھی دغا دیا، کبھی کسی کو فریب دیا؟ کہا نہیں. کہا انبیاء کرام کی یہ صفات ہے. پھر پوچھا کہ غریب لوگ ان کے تابع ہیں یا امیر اور کبیر لوگ؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، غریب لوگ زیادہ ان کے دین کے پیروکار ہیں. تو اس نے کہا، بادشاہ حبشہ نے کہا، انبیاء کرام کا دین اسی طرح پنپتا ہے. یہ ساری باتیں اس نے کہیں اور پھر اس کے بعد اس نے فیصلہ کر دیا کہ یہ ہماری سرزمین پر آئے ہیں، یہ ہماری پناہ میں آئے ہیں، ہماری پناہ میں یہ رہیں گے، ہم انہیں کبھی تمہارے حوالے نہیں کریں گے. ابو سفیان باہر نکلنے کے بعد وہ کیا کہتے ہیں کہ واللہ لولا الحیاء من ان یاثروا عنی الکذب لکذبت، بخدا اگر مجھے اس بات سے کی حیا نہ ہوتی کہ بعد میں لوگ میرے بارے میں یہ کہیں گے کہ میں نے جھوٹ بولا تھا، اگر مجھے اس بات سے شرم نہیں ہوتی تو میں جھوٹ بول دیتا. لیکن مجھے حیا مانے تھی، حیا نے مجھے روک دیا اور میں نے وہاں جھوٹ نہیں بولا. وہاں ابو سفیان نے حیا کا لحاظ کیا اور جھوٹ نہیں بولا تھا. رب کائنات نے اس کا یہ صلہ دیا کہ ایمان کی دولت سے سرفراز کر دیا. تو الحیاء لا یاتی الا بخیر، حیا بھلائی ہی لے کر کے آتی ہے. ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی دیکھیں، ان کے اندر حیا کتنی زیادہ تھی. صحابیات کی زندگی دیکھیں، ان کے اندر حیا کتنی زیادہ تھی. تو یہ حیا بھلائی ہی لے کر کے آتی ہے. آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے، یہ ہم اپنی زبان میں بولتے بھی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ اذا لم تستحی فاصنع بما شئت، کہ یہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے افادات میں سے ہے، اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے یہ افادات میں سے ہے
کہ انبیاء کرام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر تمہیں حیا نہیں آتی ہے، شرم نہیں آتی ہے، تو جو چاہو کرو۔ آج بھی ہم کہتے ہیں کہ بے حیا باش ہر چے خواہی کن، بے حیا ہو جاؤ پھر معاشرے میں جو چاہو کرو۔ تو آدمی جب بے حیا ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے اسے اچھائی اور برائی کی تمیز نہیں رہا کرتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، ایک راستے سے گزر رہے تھے، ایک صحابی تھے، وہ اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں نصیحت کر رہے تھے اور حیا کی تلقین کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے کھڑے ہو کر کے ارشاد فرمایا، دعہ فإن الحیاء من الایمان، چھوڑو اس کو، یعنی سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، حیا تو ایمان کا حصہ ہے، جہاں ایمان ہوگا وہاں پہ حیا پائی جائے گی، اور جہاں پر ایمان نہیں ہوگا وہاں پہ بے حیائی پائی جائے گی۔ تو یہ حیا اتنی بڑی دولت ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ بے حیائی، آج اگر کوئی بے حیائی کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں بڑا بولڈ آدمی ہے، ہم کہتے ہیں بڑا جری آدمی ہے، بڑا ہوشیار ہے، آگے چل کے بہت ترقی کرے گا، اور اسی چیز کا نام مغرب نے ترقی رکھا ہے۔ جو معاشرے میں جتنا بغیرت ہوتا ہے وہ اتنا بڑا ترقی یافتہ مانا جاتا ہے۔ آج فلمی دنیا کے جتنے بھی ایکٹر اور ایکٹریس ہیں یہ بے حیائی ہی تو کرتے ہیں، ان کے بارے میں آج ہماری قوم یہ تبصرہ کرتی ہے بڑی ترقی کر لیا ہے، بڑی اونچائیوں تک پہنچ گئی ہے۔ جتنا بغیرت انسان ہو جائے، جتنا بے حیا ہو جائے، سائنس نے اور مغرب نے اسی چیز کو ترقی نام رکھا ہے۔ آج دیکھیں، اگر بازار میں آپ نکل جائیں تو بازار میں اگر کسی بچی کے لیے کوئی لباس تلاش کرنا چاہیں، بغیر آستین کے آپ کو کوئی لباس نہیں ملے گا۔ اپنی بچی کے لیے کئی مرتبہ ایسا اتفاق ہوا ہے، آستین نہ ہونے کی وجہ سے کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ ہم بازار سے واپس پلٹ آئے ہیں، ایسا بھی ہوا ہے۔ پہلے دوپٹہ سر پہ تھا، قرآن پاک نے فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کہ اپنی عورتوں کو حکم دو کہ یہ پہلے تو اوپر سے ایسا لباس پہنے کہ ان کا نشیب و فراز ظاہر نہ ہو، اور پھر اس کے اوپر سے دوپٹہ ڈال لے۔ آج اگر دیکھ لیا جائے خاص طور سے شادیوں میں تو کسی بھی خاتون کے سر پر کوئی دوپٹہ نہیں ہوتا ہے، دوپٹہ سر پہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ پائجامہ کیا پہلے ٹخنوں کے نیچے تک تھا، اب ٹخنوں سے اوپر چڑھ گیا ہے۔ اور عجیب معاملہ یہ ہے کہ مرد اپنے لیے اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا پینٹ اور اس کا پیجامہ ٹخنوں سے نیچے رہے، اور اپنی گھر کی عورتوں کے لیے یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا پیجامہ آدھی پنڈلی تک رہے، اور اسی کو فیشن قرار دیا جاتا ہے، اسی کو ترقی آج کے زمانے میں کہا جاتا ہے۔ یہ سب انٹرنیٹ کی دین ہے، یہ سب ہمارے موبائل کی دین ہے کہ گھر کی چہار دیواری میں بھی اس نے ہماری بہن بیٹیوں کو محفوظ نہیں رکھا ہے۔ آدمی چہار دیواری اسی لیے لگاتا ہے کہ کسی کی بری نگاہ ہماری بیٹیوں کے اوپر نہ پڑے، ہماری بہن بدنگاہی سے محفوظ رہے، ہماری مائیں بدنگاہی سے محفوظ رہیں۔ لیکن ان چہار دیواریوں میں دروازہ بھی اسی لیے لگایا جاتا ہے کسی کی غلط انداز کی نگاہ ہمارے جو ہے گھروں میں نہ آئے۔ لیکن آج جب ہم نے اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بھتیجیوں کے ہاتھ میں ہم نے موبائل دے دیا تو ہم نے تو ساری دنیا اس کے ہاتھ میں تھما دیا، برائی کا ہر راستہ ہم نے اسے دکھا دیا ہے۔ پھر اولاد بگڑتی ہے، اس کے ناجائز تعلقات ہوتے ہیں، ناجائز اور نامحرم لڑکوں کے ساتھ اس کی دوستیاں ہوتی ہیں، اور پھر بات یہاں تک پہنچتی ہے کہ ماں باپ کی غیرت کو اور ان کی عزت کو خاک میں ملا کر کے جب یہی بیٹی کسی غیر کے ساتھ بھاگ جاتی ہے اور کورٹ میرج کرتی ہے، ہم سر پہ ہاتھ رکھ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، معاشرے میں منہ دکھانے کے لائق نہیں ہوتے ہیں۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ آدمی نے اسلام اور دین کی تعلیمات سے دوری اختیار کی۔ یہ اسی بنیاد پر جب بھی بندہ اسلام کی تعلیمات سے جب روگردانی کرے گا تب رب کائنات اسے ذلیل فرمائے گا۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ان الحیاء والایمان قرناء جمیعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر، کہ حیا اور ایمان یہ دونوں جڑوا بھائی ہیں، یہ دونوں ہم نشین ہیں، جن میں سے جب ایک چلا جاتا ہے تو دوسرا ٹکتا نہیں ہے۔ اگر حیا ختم ہو جاتی ہے ایمان باقی نہیں رہتا ہے، ایمان اگر چلا جاتا ہے تو حیا باقی نہیں رہتی ہے۔ اور دیکھا گیا ہے جس قوم یا جس فرد کا حیا ختم ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں ایک ایسا دور آتا ہے کہ دنیا دیکھتی ہے وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو سب سے زیادہ موبائل کے ذریعے اور انٹرنیٹ کے ذریعے ہمارے جو نقصان ہمیں پہنچا ہے وہ یہ کہ ہمارے معاشرے میں بے حیائیاں پنپی ہیں۔ آج انٹرنیٹ کا جو پیکج ہے بہت سستا ہو گیا ہے۔ ہم لوگ جب چھوٹے تھے اس زمانے میں موبائل آیا تھا، پہلی مرتبہ جب یہاں پہ موبائل آیا تھا
25,000 کا. اس زمانے میں 25,000 لاکھوں کے مقابلے میں تھا, اور بڑے چند چیدہ لوگوں کے پاس تھا وہ موبائل. اگر تصویر اس کی دیکھ لیتے تھے, کسی اشتہار میں تصویر آ جاتی تھی تو ایک بھیڑ لگ جاتی تھی کہ یہ موبائل ہے, بغیر تار کے جو ہے بات ہو جاتی ہے, بغیر وائر کے بات ہو جاتی ہے, تعجب ہوتا تھا. اور اس زمانے میں جو ہے اس سے کالنگ بھی بہت مہنگی تھی, بلکہ جب ہم لوگوں کے استعمال کا وقت آیا تھا, جب سادہ موبائل تھا, تو 5 روپیہ منٹ بات ہوا کرتی تھی. اور آج اگر آپ حساب لگا لیں, جس انداز سے ہمیں پیکج دیا جاتا ہے, حساب لگا لیں تو ہم دن بھر بات کرتے ہیں, اور اس کا حساب لگائیں تو چند پیسوں میں اس کا حساب نکل جائے گا. 350-400 میں یہ ہمیں پیکج دیتے ہیں, اس میں انٹرنیٹ رہتا ہے, کالنگ فری رہتی ہے, میسج فری رہتے ہیں, سب کچھ فری رہتا ہے. یہ سستا ہوتا جا رہا ہے, اور ہماری ضرورت کی جو چیزیں ہیں, ہماری خورد و نوش کی جو چیزیں ہیں, وہ چیزیں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں, آسمان چھوتی چلی جا رہی ہیں. آخر وجہ کیا ہے کہ 350-400 میں باطل ہمیں 2-2.5 لاکھ ویب سائٹیں اور چینلیں دکھاتا ہے, جس میں فحش فلمیں ہیں, گانے ہیں, فحش تصویرات ہیں, نہ جانے کیسے کیسے الہاد کی اور کفر کی باتیں ہوا کرتی ہیں. یہ چیزیں ہمیں باطل کیوں دکھا رہا ہے؟ آخر اس کی ہم سے کوئی رشتہ داری تو نہیں ہے, کوئی تعلقات تو نہیں ہے. باطل یہ جانتا ہے کہ مسلمان کمزور اگر پڑے گا تو جذبات مارنے کے بعد کمزور پڑے گا, اور جذبات ختم ہوتے ہیں بے حیائی کی بنیاد پر. جب بے حیائی مسلمانوں میں فروغ پائے گی, ان کا ایمان کمزور پڑ جائے گا. جب ایمان کمزور پڑے گا, جذبات کمزور پڑ جائیں گے, کیونکہ یہ جذبات ایمان کی بنیاد پر رہتے ہیں. جنگیں گرم ہو یا سرد ہو, کوئی بھی جنگ ہو, وہ جنگ جذبات کی بنیاد پر لڑی جاتی ہے. جذبات کو کبھی شکست نہیں دیا جا سکتا ہے, اور جذبات اگر کمزور پڑ جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے. جب آدمی اندر سے کھوکھلا ہو جائے تو چاہے اس کے سر پہ ٹوپی رہے, چاہے اس کے چہرے پہ داڑھی رہے, جب وہ اندر سے کھوکھلا ہے پھر اس کے اوپر ایٹم بم مارنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ خود بخود ایک دن ڈھہ جائے گا, وہ معاشرہ خود بخود ایک دن تباہ و برباد ہو جائے گا. یہ معاشرے میں جو بے حیائی آئی ہے یہ اسی موبائل کی دین ہے. اس لیے اس کے جہاں فوائد ہیں وہیں نقصانات بھی ہیں. اب ذمہ داری ہماری یہ بنتی ہے کہ ہم اس کے نقصانات کو پیش نظر رکھیں اور اتنا ہی استعمال کریں جتنا شریعت نے ہمیں اجازت دیا ہے. آدمی جب بے حیا ہو جاتا ہے اور جب اس کی آنکھیں رات بھر فحش فلمیں دیکھتی ہیں, فحش تصویریں دیکھتی ہیں اور غیر اسلامی صورتیں وہ دیکھتی ہے, ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالی اس سے 3 فائدوں کو چھین لیا کرتا ہے. ایک تو یہ, نماز میں اس کا دل نہیں لگتا ہے, نماز میں وہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے, دل کبھی یہاں گیا کبھی وہاں گیا. جو چیزیں, جو تصویریں رات بھر رات کی تاریکی میں جو چیزیں دیکھی ہیں, ذہن اسی میں الجھا ہوتا ہے. رب کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے بھی رب سے تعلق نہیں جوڑ پاتا ہے. خانہ خدا میں آ کر کے بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق نہیں جوڑ پاتا ہے. اور موبائل کی لت تو ایسی ہے کہ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے, اللہ کے رسول نے فرمایا جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے وہ مرتے ہی جنت میں چلا جائے گا. جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے وہ مرتے ہی جنت میں چلا جائے گا. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم فرض نمازوں کے بعد اوراد و وظائف پڑھیں, قرآن کی کچھ آیتیں تلاوت کر لیں, حدیث پاک میں جو اوراد اور وظائف ہیں انہیں پڑھ لیا کریں. لیکن ایسا دیکھا گیا ہے سلام پھیرتے ہی آدمی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے, موبائل نکالتا ہے اور چیک کرتا ہے کہ کہیں میسج تو نہیں آیا, کوئی کال تو نہیں آئی, کوئی چیز تو نہیں ہے, وہ فوراً چیک کرتا ہے. یعنی رب کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے بھی بے حیائی کا آلہ لے کر کے وہ آتا ہے. مسجدوں میں بیٹھ کر کے وہ موبائل کا استعمال کیا کرتا ہے. تو یہ موبائل اس نے ہماری غیرت کو اس قدر مردہ کر دیا ہے کہ ہم اتنا بھی نہیں تصور کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں اور موبائل جو ہے بے تحاشا ہم چلاتے ہیں. اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یہاں پہ بیٹھ کر کے ویڈیو میں وہ عورتیں اور ان کی ننگی تصویریں, یہ ساری چیزیں جو ہے ہم اس موبائل میں چلاتے ہیں مسجدوں میں بیٹھ کر کے, اور حیا نہیں آتی ہے. اللہ کے رسول نے سچ فرمایا ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع بما شئت, اگر بے حیا ہو گئے ہو تو پھر جو چاہے کروں. آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہ حیا دیکھیں. آج عورتوں کے حوالے سے اگر دیکھا جائے, آپ مارکیٹ چلے جائیے, ایک زمانہ وہ تھا ہمارے بچپن میں کہ ہم لوگ جب جاتے تھے تو عورتیں اگر چلتی تھیں
تو اگر انہیں احساس ہو جاتا تھا کہ پیچھے کوئی آدمی آ رہا ہے، اگر قدموں کی چاپ سن لیا کرتی تھی تو دیواروں سے ایسے چپک جاتی تھی جیسے لگ رہا ہے دیوار کے اندر چمبک ہے، اس نے اپنا کھینچ لیا ہے، اس قدر چپک جایا کرتے تھے۔ آج یہ عالم ہے کہ اگر راستہ 20 فٹ کا ہے اور 5 لڑکیاں چل رہی ہیں، آپ کو راستہ جانے کا نہیں ملے گا۔ یہ بے حیائی نہیں تو کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین کی زندگی دیکھیں۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی صاحبزادی، حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن، فرماتی ہیں کہ جب میری شادی حضرت زبیر سے ہوئی تو ان کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی، رہنے کے لیے گھر بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اور ان کا جو باغ تھا وہ مدینہ طیبہ سے 3 فرسنگ کی دوری پر تھا۔ یہ 3 فرسنگ تقریباً جو ہے 3 کلومیٹر آج کے زمانے میں پڑ جائے گا، 2.5 پونے 3 کلومیٹر۔ فرماتی اتنی دور میں جاتی تھی اور وہاں جا کر کے میں گٹھلیاں اکٹھا کرتی تھی اور گٹھلیاں اپنے سر پہ لاد کے لے کر کے مدینہ طیبہ آیا کرتی تھی۔ تو فرماتی ہے ایک مرتبہ میں آ رہی تھی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے تھے، اللہ کے رسول نے مجھے دیکھا تو کہا کہ اسما ہمارے پیچھے پیچھے تو بھی آ جا۔ تو حضرت اسما کہتی ہیں میں ان پیچھے پیچھے چلا، آگے آگے صحابہ کرام رضوان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر صحابہ پیچھے میں۔ تو حضرت اسما کہتی ہیں کہ مجھے جھجک محسوس ہو رہی تھی مردوں کے پیچھے چلنے میں اور مردوں کے ساتھ چلنے میں، مجھے جھجک محسوس۔ میری اس جھجک کو اللہ کے رسول نے دیکھ لیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دے دیا آگے بڑھ جاؤ۔ تو یہ اس زمانے کی خواتین تھیں جو مردوں کے پیچھے، مردوں کے ساتھ نہیں، مردوں کے پیچھے چلنے میں حیا محسوس کرتی تھی۔ یہ اس زمانے کی عورتیں تھیں جنہوں نے حیا محسوس کیا اور رب کائنات نے اس کا صلہ یہ دیا کہ حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کو کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے اسلامی سلطنت میں جو سب سے پہلے مسلمان بچہ پیدا ہوا وہ ان کے بطن سے پیدا ہوا، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حضرت اسما بنت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی دیکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، قبر انور حضرت عائشہ کے گھر میں بنی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر تھے، اللہ کے رسول تھے، مجھے کوئی پردہ نہیں، میں اس میں رہتی تھی جیسے چاہتی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق کا وصال ہوا، پہلو میں دفن کیا گیا، میرے باپ تھے، میں ویسے رہتی تھی۔ لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا اور ان کو حضرت ابوبکر کے پہلو میں دفن کیا گیا، حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے ایک پردہ لگا دیا، اب اس پردے کے پیچھے وہ قبریں تھی، پردے کے پیچھے میں رہا کرتی تھی۔ آخر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کیا ظاہری حیات کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ رہے تھے، لیکن یہ ان کی حیات تھی۔ لوگوں نے پوچھا کہ پہلے آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبروں پر آتی تھی، جیسے رہتی تھی آتی تھی، حضرت ابوبکر دفن ہوئے ویسے آتی تھی، لیکن اس کے بعد دیکھا یہ گیا ہے آپ جب قبر انور پر آیا کرتی تھی تو آپ اپنے بدن کو اچھی طرح ڈھک کر کے آیا کرتی تھی۔ تو حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں وما دخلتہ الا وانا مسدودۃ علی ثیابی، میں آتی تھی اس طور پر کہ میرے پورے بدن پر کپڑا ہوتا تھا، اور یہ کام میں اس لیے کیا کرتی تھی حیاء من عمر، کیونکہ مجھے عمر سے حیا آتی تھی۔ تو یہ ان زمانے کی خواتین تھیں جن خواتین کے نقش قدم پر چلنا یہ ہمارے لیے باعث عزت ہے۔ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا غمزدہ بیٹھی ہوئی تھی، حضرت اسما بنت یزید، حضرت اسما بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے پوچھا کہ آخر اس رنجیدگی کا سبب کیا ہے؟ تو حضرت خاتون جنت نے کہا کہ جیتے جی میرے آنچل کو مہر و ماہ نے نہیں دیکھا، چاند و سورج کی روشنی نے نہیں دیکھا، میں اس بات کو کی فکر میں ہوں کہ جب میرا انتقال ہو جائے گا، مجھے جب جنازہ میرا لے کے جایا جائے گا، میرے بدن کا نشیب و فراز ظاہر ہوگا، دنیا میرے بدن کو دیکھے گی، مجھے اس بات سے حیا آتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کو حضرت اسما بنت عمیس نے کہا کہ ہم نے جب ہجرت کر کے ہم حبشہ گئے تھے، حبشہ میں ہم نے ایک طریقہ دیکھا تھا جنازے کا، اور انہوں نے بتایا جس طریقے سے آج کل جنازے کے اوپر وہ ایک رہتی ہے نا وہ رکھ دیا کرتے ہیں،
اور اس کے اوپر چادر اڑا دیا کرتے ہیں، ویسے انہوں نے کھجور کی شاخوں سے بنا کر کے کہا کہ اس طریقے سے وہاں جنازہ لے جاتی ہیں۔ تو حضرت خاتون جنت اتنا خوش ہوئی تھی کہ انہیں دعا دیا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں مرنے کے بعد بھی حیا اس قدر ہے کہ مرنے کے بعد بھی اپنی جو ہے بدن کے اوپر اور اس کے اوپر کفن کے اوپر سے کسی کی نظر پڑ جائے، یہ حضرت خاتون جنت کو گوارا نہیں۔ یہ وہ تعلیمات ہے جو ہمیں اپنی بچیوں کو دینے کی ضرورت ہے تاکہ آج جو دشمن ہمارے خلاف سازشیں کر رہا ہے اس سے بچا جا سکے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔